السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ہم بلا تاخیر اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، جو ہر روز ہم اپنی دعا سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر کے کرتے ہیں۔ تو آئیے دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے نماز کے متعلق سوال و جواب پڑھے تھے۔ پچھلے 2 دنوں میں پڑھنے سے ان کی تکمیل ہوئی، جو نماز کے اندر بہت ضروری تھے، مطلب جن کا پہلے سے ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ ان کے اختتام کے بعد اب ہم باقاعدہ نماز میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کے الفاظ کی مشق تو ہم نے ساتھ ساتھ شروع کی ہوئی ہے، جو سورہ فاتحہ تک ہو چکی ہے، اور آج ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ وہ تلفظ تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہوئے 2-3 دن میں نماز وہ بھی مکمل ہو جائے گی، لیکن چونکہ ہم نماز کی ادائیگی تو ہر روز لازمی کرتے ہیں، اس لیے اس میں کھڑے ہونے کا جو انداز ہے نماز کی ادائیگی کا، ہمارا وہ بھی اب پرفیکٹ ہو جانا چاہیے، ہمیں خود بھی علم ہو جائے اور ہم اس قابل بھی ہو جائیں کہ دوسروں کو بتا سکیں۔ تو ماشاءاللہ اس سے قبل ہم نے وضو سیکھا، آپ نے اس طریقے سے وضو کر لیا، لباس درست کر لیا، کچھ چیزیں نماز کے متعلق سیکھ بھی لیں۔ تو اب ہم باقاعدہ نیت کے ساتھ مکمل نماز ادا کریں گے۔ اس کے لیے اب ہماری کیفیت، انداز، ہمارا گیٹ اپ وہ کس طرح ہوگا؟ مکمل توجہ کے ساتھ قبلہ رو کا مطلب قبلے کی طرف منہ کر کے جائے نماز پر کھڑے ہو کر دل سے اس نماز کی نیت کیجیے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ چیزیں آپ نے سیکھی ہیں نا پچھلے سبق میں، نیت کی تعریف بھی، اور یہ کہ نماز کے لیے کس طرح نیت کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ نیت ویسے تو دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، کہ آپ کے دل میں یہ پکا خیال ہو کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، میں نے کون سی نماز ادا کرنی ہے، اور نماز میں سے بھی سنت پڑھنے لگی ہوں یا فرض یا نفل۔ تو یہ جو پکا ارادہ کر کے آپ اللہ اکبر کرتے ہیں، اس کا نام نیت ہے، لیکن زبان کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کرنا سب کے لیے ہی بہتر ہے، بچوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے کہ بچوں کے ارادے میں اتنی پختگی نہیں ہوتی، بعض اوقات ذہن میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں، اور صرف اللہ اکبر کہہ لیں تو اس سے نماز نہیں ہوتی۔ اب ہم جب نیت کر لیں گے تو اس کے بعد
ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں اور دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیں۔ دوبارہ توجہ سے سنیے۔ جب آپ نے جائے نماز بچھایا، قبلے کی طرف منہ کر لیا، اب اپنے آپ کو درست کیجئے، درست کھڑے ہو کر زبان سے نماز کی نیت کیجئے۔ مثلاً آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو سنتوں سے آغاز کرنا ہے، تو آپ سنتوں کا نام لے کے، ان کی تعداد کا نام لے کے آپ پوری نیت کیجئے جس طرح پہلے آپ کو نیت سکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ جب آپ نے کہنی ہے تو ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ کندھوں تک۔ یہ بچیوں کا طریقہ ہوگا، اور جو بچے بھی ساتھ سنتے ہیں سبق اور وہ بھی سیکھ رہے ہیں تو ان کو تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہوں گے۔ تو اللہ اکبر کہنے کے بعد بچیاں کیا کریں گی کہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھیں گی، اور طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ پہلے آپ اپنا لیفٹ ہینڈ یعنی الٹا ہاتھ سینے پہ رکھیں گے۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کے ہاتھ کی پشت یعنی الٹی سائڈ جو ہے وہ باہر کی طرف ہوگی، اور سیدھی یعنی ہتھیلی والی سائڈ آپ کے سینے کے ساتھ لگی ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر سیدھا ہاتھ اسی انداز سے جب اس کے اوپر آپ رکھیں گے تو پھر اس کی پشت کے اوپر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی آ جائے گی، اور اس کی پشت پھر سامنے کو دکھتی رہے گی۔ تو جب بچے یعنی بوائز اپنے ہاتھ باندھیں گے تو وہ اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے، وہ سینے کے اوپر نہیں باندھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور بچیوں کی نیت کے بعد جو اس نے ہاتھ اپنے سینے پہ باندھنے اور جو نیت کرنی ہے، اس میں جو منفرد بچوں سے طریقہ ہوگا وہ کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت آپ کے دونوں ہاتھ دوپٹے کے اندر سے بلند کیے جائیں گے اور پھر اندر سے ہی سینے پر باندھ لیے جائیں گے، جبکہ بوائز ایسا کچھ نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو نماز میں دوپٹے میں نہیں ہوتے، اور بعض بزرگان دین جو اللہ کے ہاں تقرب اختیار کر لیتے ہیں تو وہ چادر اوڑھنا پسند فرماتے ہیں۔ یہ تو بہت دور جا کے مقام آتا ہے، لیکن کبھی آپ نے کسی بزرگ کو دیکھا بھی ہوگا کہ وہ چادر اوڑھتے ہیں، نماز میں انہوں نے چادر اوڑھی ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے توجہ دلا دی کہ آپ نے چادر اوڑھی بھی ہو پھر بھی آپ نے لیڈیز کی طرح، خواتین کی طرح چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھا کر نیت نہیں کرنی۔ آپ کا طریقہ وہی ہوگا جو مسجد میں آپ کو مردوں کا نماز پڑھتے دکھتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھتے ہوئے ہم نے جو خاص چیز اپنے سبق میں پیچھے پڑھی ہے وہ ہے اس کا ترجمہ۔ ترجمے کے بغیر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے معانی کیا ہیں، اور ہم یہ بول کر کیا کہنا اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جس وقت ذہن میں سبحانک یا سبحانک اللہم کہتے ہوئے فوری طور پہ معانی آ جائیں گے تو آپ کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہوگی کہ آپ اپنے اللہ کی تعریف، پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور اس کے نام کی برکت کا ذکر کر رہے ہیں۔
وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور اس کی بلند و بالا شان کا ذکر کر رہے ہیں، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور آخر میں آپ اقرار کر رہے ہیں کہ کوئی اور معبود نہیں جو عبادت کے لائق ہے، اس لیے ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے توجہ کی، معانی کا پتہ چلا، تو کتنا اچھا لگنے لگا، اپنی بات کی خود سمجھ آنے لگی، اور امید ہونے لگی کہ اللہ یقیناً اس کو پسند بھی کرے گا اور اس سے خوش بھی ہوگا۔ اب اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھے جاتے ہیں، جس کو پڑھ کر ہم شیطان سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بچا لے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس وقت اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور آبادیاں چھوڑ دیتا ہے، جنگل کی طرف نکل جاتا ہے، وہاں جہاں اس کو آواز نہ پہنچے، اور جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے تو وہ بھاگتا ہے پھر آبادیوں کی طرف، اور جو لوگ اقامت کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ان کو اس کے درمیان نماز کی تیاری سے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور پھر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، اقامت شروع ہوتی ہے، پھر اس کی آواز سے وہ پگھلنے لگتا ہے اور پھر بھاگتا ہے تاکہ وہ سن نہ سکے۔ مگر جیسے ہی لوگ اقامت کے بعد نماز شروع کر لیتے ہیں تو شیطان پھر بھاگ کر نمازیوں کے پاس آ جاتا ہے اور ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان کے دلوں میں برے خیالات وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کسی کام کی یاد دلا دیتا ہے، کبھی جو چیز بھولی ہوئی تھی اس کو یاد دلا دے گا، کبھی کہیں سے خیال پیچھے ہوا تھا تو اس خیال کو واپس لائے گا، چاروں طرف سے گھیرے گا تاکہ انسان نماز کے اندر ڈسٹرب ہو جائے، اس کا دل نماز میں نہ لگے۔ تو یہی ہمارے لیے بڑی رحمت ہے کہ جب ہم ترجمے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے، ساتھ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ کہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا، یہ نہیں۔ ترجمے کے ساتھ کا مطلب ہے کہ لفظ تو آپ عربی کے بولتے رہیں گے لیکن ان کے بولنے کی سمجھ آ جائے گی اور اس ترجمے کی طرف دھیان اور توجہ ہو جائے گی، آپ یہ سوچیں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں یا کیا کہہ رہا ہوں، اور اللہ سے میرا ان الفاظ کے ذریعے کیا تعلق جڑ رہا ہے۔ تو جب میں ادھر اللہ سے بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں نا، جس وقت آپ گھر میں اپنے کسی بڑے سے یا بزرگ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً ان کے ساتھ بات کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور کبھی بات بھی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس دوران اگر بچے بھی آس کے ارد گرد آ کے شور مچانا شروع کرتے ہیں یا کھیلتے کودتے ہیں یا آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرنے لگ جاتے ہیں یا ضد کرنے لگ جاتے ہیں، تو آپ ان کو پیچھے کرتے ہیں، کبھی اشارے سے کبھی ہاتھ سے، اور ان کی بات کی طرف توجہ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ پہلے سے جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ قابل احترام ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ اس کی بات پوری کیے بغیر آپ بچوں کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر ہم اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ہم شیطان کی طرف متوجہ ہوں؟ اس میں ہمیں پھر اور ڈر اور خوف پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے شیطان کی بات کو اگنور کرنا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دینی، اور زیادہ اپنے دماغ کو متوجہ کرنا ہے اپنے اللہ کی طرف، اور جو ہم کہہ رہے ہوں گے اس کی کیفیت اپنے اوپر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہ نماز کا طریقہ ہوگا، مطلب کہ ادھر شیطان آپ کو یاد کروائے گا کہ آپ نے ہوم ورک نہیں کیا ابھی تک، آپ کو کھیلنے کے لیے جانا ہے، اتنا وقت ہو گیا ہے آپ کسی کے ساتھ کھیلے نہیں، اور آپ کو یہ چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، وہ آ کے یہ یاد دلائے گا، تو آپ سوچیں گے بس 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 میں نے سلام پھیرتے ابھی جا کے یہ چیز کھانی ہے اور مانگنی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بچوں کی ایج کے مطابق وہ بچوں میں پیدا کرے گا، بڑوں کی ایج کے مطابق وہ بڑوں میں پیدا کرے گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ آپ کا سارا فوکس، آپ کی ساری توجہ ہوگی اس بات کی طرف کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے یا پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان، ہمیشہ رحم کرنے والا،
تو جب اتنی تعریفیں آپ اس کی دل سے کر رہے ہوں گے تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہو جائے گی کہ آپ پھر شیطان کی باتوں کی طرف لگ کے ان کو سوچنے لگ جائیں، اور جو بات آپ اللہ سے کر رہے ہیں ادھر سے دھیان ہٹا جائے۔ تو یہ سمجھانے کا مطلب ہے کہ جب آپ یہ باتیں سیکھ جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پہلے کرنے والا کام کون سا ہے اور بعد میں، اور توجہ رکھنے والا کون سا ہے اور اگنور کرنے والا کون سا۔ جی، تو سورہ فاتحہ جب ہم نے تعوذ و تسمیہ کے بعد شروع کی، اللہ کی تعریف شروع کی، اس کے رحمان اور رحیم ہونے پہ پختہ یقین کیا، پھر ہم نے کہا مالک یوم الدین، تو فوراً ہمیں قیامت کی دہشت، قیامت کا جلال، قیامت کا عذاب، وہاں کا حساب و کتاب، ادھر جنت ادھر دوزخ، اور یہ خیال ہمیں اتنا پریشان کر دیں کہ ہمیں کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اسی طرح سوچنے سے، معانی کی طرف توجہ کرنے سے، اور معانی جو سامنے آئیں گے تو وہاں پر اپنے آپ کو حاضر سمجھنے سے، یہ ایک قسم کی عملی مشق ہوگی، اور یہ ہم جب عادت بنائیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اس حالت میں ڈھل جائیں گے۔ پھر مالکی یوم الدین کے بعد ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، کیونکہ نہ تو قیامت کے عذاب سے اور حساب کی سختی سے ہم اپنے کسی علم کی وجہ سے یا اپنی کسی خاصیت کی وجہ سے بچ سکتے ہیں، وہاں ہمیں اللہ ہی کی مدد درکار ہوگی۔ اللہ ہماری مدد کرے گا تو ہماری عبادت قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا تو ہمیں اس قابل کرے گا۔ تو ہم اس کے بعد پھر کیا پڑھیں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اقرار کریں گے ہم کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں۔ جب اللہ ہماری مدد فرما دے گا تو ہمیں وہ عبادت پر مضبوط بھی کر دے گا، اور ہماری عبادت اس قابل بھی ہو جائے گی کہ اللہ پاک اس کی طرف اپنی شان رحمت سے توجہ بھی فرمائے اور اسے قبول بھی کرے۔ اب ان تمام باتوں کی طرف توجہ کے ساتھ ہماری جو نماز ہوگی وہ آہستہ آہستہ شیطان کو پریشان کرتی رہے گی، اور جب مزید مضبوطی، تقویت، استقامت ہمیں اللہ نصیب کرے گا کہ ہم پلٹ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھیں گے اور سوچیں گے بھی نہیں، ایسے ہی جیسے ایک کوئی پاگل بندہ شور مچا رہا ہو تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے کہ بالکل بھی کوئی محسوس نہیں کرتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کہ اس کی عادت ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہم نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اپنی عبادت کے متعلق اور اس سے مزید استقامت کی دعا مانگی، تو اللہ پاک یقیناً اپنے بندے کی مدد کرے گا۔ پھر ہم آگے دعا کریں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تیری توفیق سے میں نماز تک پہنچی، تیری توفیق سے میں جائے نماز پر آئی، اور تیری توفیق سے ہی میں نے تجھے یاد کرنا شروع کیا۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ میں نے آج نماز پڑھی تو کل کی میری نماز چھوٹ جائے، پرسوں پڑھوں تو 2 دن آگے نماز پڑھنا یاد ہی نہ رہے، اور 5 میں سے 2 پڑھ لوں تو 3 پڑھنے کی توفیق ہی نہ ملے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے جو استقامت والا راستہ ہے جس پہ میں ثابت قدم رہ کے اتنی اچھی نماز پڑھنے لگ جاؤں کہ پھر کبھی بھی میری نماز قضا نہ ہو، وہ صراط مستقیم ہوگا، یا اللہ مجھے وہ عطا فرما۔ اور اس کے بعد اللہ پاک ہمیں خود ہی سکھاتا ہے کہ تمہیں صراط مستقیم کی دعا کرتے ہوئے معلوم ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم کون سا ہوتا ہے۔
اس کی پہچان کیا ہے؟ تو وہ اللہ پاک نے ہمیں خود سمجھا دیا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جو صراط مستقیم ہے یہ وہ راستہ ہوتا ہے جو ان لوگوں کا راستہ ہو، انعمت علیہم، جن پر انعام کیا گیا ہو، نعمتیں اور بے بہا رحمتیں جن پر راضی ہوئی ہوں، جن پر نازل کی گئی ہوں، اللہ جن پر راضی ہو گیا ہو، اور جنہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو ہی ہمیشہ اپنایا ہو اور کبھی اس سے ہٹ کر گمراہ نہ ہوئے ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، انہی لوگوں پہ چلنے سے ہم سب کو سیدھی راہ نصیب ہوتی ہے۔ پھر لوگ جو ہیں، لوگ تو مختلف کیٹاگریز کے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم نے خود تخصیص کی کہ اے اللہ تیری توفیق سے ہم تجھ سے وہی راستہ مانگ رہے ہیں جو تیرے انعام والے بندوں کا ہے، غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اب ہم نے ان کی بھی تخصیص کر دی کہ اے اللہ شیطان ہمیں ان کے راستے پہ چلائے گا، لیکن تو اپنا کرم فرمانا اور ہمیں نہ تو گمراہوں کے راستے کی طرف جانے دینا اور نہ ان پر جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، یعنی یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، جتنے بھی بد مذہب لوگ اور برے کریکٹر کے اور تیری نافرمانی کرنے والے جو لوگ ہیں، ان سے ہمیں بچانا اور کبھی ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ اب دیکھیں آپ کے یہ سورۃ فاتحہ جو آدھے منٹ سے بھی پہلے ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، تو جب ہم سمجھنے لگے، اور آپ کو بھی میں نے آپ کے اپنی رینج کے مطابق، اپنی جو اپروچ ہے ذہن کی، اس کے مطابق چھوٹی چھوٹی سی باتیں سمجھائی ہیں، تو جب ہم بڑے ہوں گے اور بڑی باتوں کو سمجھ سکیں گے، اللہ کی معرفت کو سمجھ سکیں گے، محبت کو سمجھ سکیں گے، تو پھر ہم اس سے بھی زیادہ اس کو سمجھیں گے۔ تو آپ پھر خود سوچئے گا جب آپ ان پہ عمل کریں گے، اور عمل ہی کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے کورس کا نام کیا ہے؟ ترغیب نماز کورس۔ تو سارا فوکس ہمارا نماز پہ ہے، کیونکہ آپ اس وقت عمر کے اس حصے میں ہیں جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جو بچے 9 سے 10 سال کے ہو چکے ہیں ان کو اب مکمل نماز کا پابند ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک، تو اسی عمر سے ہماری نماز اچھی، درست اور اللہ کی پسندیدہ ہونی شروع ہوگی، تو جو ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اندر اور حسن آتا جائے گا۔ تو کم از کم اتنی باتوں کو یاد کر کے ہم سورہ فاتحہ جب پڑھنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ خود بھی آپ کو پڑھتے ہوئے لطف آئے گا، اور یہ آہستہ آہستہ کیفیت ہونی شروع ہو جائے گی کہ واقعی آپ اللہ کے دربار میں ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں، اللہ سن رہا ہے، تو اتنے ادب کی جگہ پہ کھڑے ہو کر آگے پیچھے کی طرف متوجہ نہیں ہونا اور کوئی بے ادبی نہیں کرنی۔ جی، تو اب جب سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے قرآن شریف کی صورتیں جو یاد کرنی ہیں ان میں سے کوئی صورت بھی اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ وہ سورہ کوثر بھی ہو سکتی ہے، سورۃ اخلاص بھی ہو سکتی ہے، کافرون بھی ہو سکتی ہے، سورۃ فلق اور والناس بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی ایج میں جتنے بچے ہوتے ہیں، اتنے دنوں میں تو ہم یہ سارا یاد نہیں کروا سکتے، لیکن آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 10 صورتیں آخر والی، اور اگر اور اچھا کریں تو 20 صورتیں آخر والی یاد کرنے کا ارادہ کر لینا چاہیے۔ ارادہ کرنے کا مطلب کہ آپ روز کی ایک صورت، آدھی صورت ضرور یاد کرتے رہیں، ایک ایک دو دن میں ایک ایک صورت ہوتی جائے گی، پھر اس کو دہراتے جائیں، ہر روز اس کو پڑھیں، نماز میں پڑھیں، ویسے کسی کو سنائیں، تو انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں آپ بہت اچھے سے ان صورتوں کو یاد کر لیں گے۔ پھر جب نماز پڑھیں، مثال کے طور پہ آپ نے ظہر ہی کی نماز پڑھنی ہے تو یہ 12 رکعت ہے، 12 رکعت میں جو 4 فرض ہوں گے ان کی آخری 2 رکعتوں میں آپ کوئی صورت نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد 10 رکعتیں بچ جائیں گی، تو 10 رکعتوں میں آپ کے پاس 10 صورتیں کم از کم ہوں کہ آپ ہر رکعت میں ایک صورت پڑھیں، تو آپ کو خود بھی پھر نماز پڑھنے کا لطف آئے گا
اور قرآن شریف اس طرح یاد بھی ہو جائے گا۔ ہم رکوع میں جائیں گے اور ہم خود تو جھکیں گے، لیکن اللہ کی عظمت کا اعلان کریں گے کہ ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، جھکنے والے ہیں، مگر سبحان ربی العظیم، جو میرا رب ہے وہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ دیکھیں جب آپ خود جھکے ہوئے ہوں گے اور اللہ کی عظمت کا اقرار کریں گے تو کتنا لطف آئے گا۔ 3 مرتبہ آپ درست طریقے سے کہیں گے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی العظیم، ایسے کر کے نہیں کرنا کہ یہ سخت گناہ ہوگا جیسا کہ عام عادت ہوتی ہے۔ آپ خوبصورت کر کے جیسے سیکھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور تلفظ کا آغاز میں نے بتا دیا تھا کہ جب آپ بول رہے ہوں تو آپ کو خود معلوم ہو رہا ہو کہ میں ہا اور خا اور را اور عین ان کو اپنے اپنے مخرج سے درست پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد قوما کے لیے یعنی کھڑے ہوں گے، جس کو ہم سمیع اللہ کہنا بولتے ہیں، اس کو تسمیع کہتے ہیں۔ تسمیع آخر پہ عین ہے۔ تسمیع کا مطلب ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا۔ اس کے لیے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے اور دل میں پورا یقین کیجئے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا اللہ نے سن لیا، آپ نے جو کچھ کہا اللہ نے اس کو سن لیا۔ پھر پہلے سے بھی زیادہ عاجزی سے، خشوع و خضوع سے آپ نیچے جھکتے جائیں گے، اتنا جھکیں گے کہ آپ کی پیشانی زمین کے اوپر لگ جائے گی۔ آپ کو کوئی اپنے اسکول کی پرنسپل بھی ہو یا کوئی بڑی محبوب ٹیچر بھی ہو تو وہ آپ سے کہے کہ بھئی میرے لیے آپ اپنی ناک زمین پہ لگائیں، میرے لیے آپ اپنی پیشانی زمین پہ لگائیں، تو آپ آگے پیچھے اپنے تمام ساتھیوں کو 10 بار دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے کہ مجھے یہ اتنا ذلیل کر رہی ہیں کہ مجھے زمین کے اوپر سر رکھوا رہی ہیں اور ماتھا لگوا رہی ہیں اور ناک لگوا رہی ہیں۔ تو بندے کے لیے کبھی بھی کوئی بندہ اتنا جھکتا نہیں ہے، مگر یہ اللہ کی شان ہوتی ہے کہ بندہ خود خوشی سے تیاری کے ساتھ کھڑے ہو کے بار بار اپنی پیشانی اور ناک زمین پہ رکھ کے اعلان کیا کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، کہ میں جتنا ذلیل ہوا ہوں، میں جتنا نیچے جھکا ہوں، میرا رب اتنا ہی بلندیوں والا ہے۔ تو سجدے کے لیے ہمارے 7 حصے جسم کے زمین پہ لگیں گے تو تب سجدہ ہوگا مکمل۔ ایک تو ہماری پیشانی یعنی ماتھا، اس کے ساتھ ناک بھی، ناک اور ماتھا یہ دونوں زمین کے ساتھ لگنے ضروری ہیں۔ کس وقت؟ جب آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی دونوں ہتھیلیاں، دونوں ہاتھ جب آپ زمین پہ رکھیں تو ایسا نہ ہو کہ صرف انگلیاں آپ نے جمائی ہوں اور ہتھیلیاں آپ کی زمین سے جدا ہوں، ہتھیلیاں بھی آپ کی ساتھ لگیں گی۔ اور یعنی پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیاں اور پھر دونوں گھٹنے بھی آپ کے زمین کے ساتھ لگے ہونے چاہیے سجدہ کرتے ہوئے۔ اگر یہ ساتھ نہیں ہوں گے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد چھٹی اور 7ویں چیز کیا ہے؟ دونوں پیروں کی انگلیاں۔ عورت کے سجدے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہوگا کہ دونوں پیر داہنی جانب نکال کر، یعنی سیدھی طرف دونوں پیر آگے پیچھے نکالے ہوں گے اور پیروں کی سائیڈیں زمین پہ لگی ہوں گی، اور انگلیاں جو ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جبکہ مرد یا بوائز شروع سے جب سجدہ سیکھیں گے تو ان کے پیر کھڑے ہوں گے اور پیروں کی انگلیوں کے بل پہ پیر کھڑے ہوں گے اور پیروں کی انگلیاں زمین کے ساتھ لگی ہوں گی۔ جی، تو اس کے بعد جو پیٹ ہے، پیٹ اس طرح باقی جسم آپس میں کلوز ہوگا، جڑا ہوا ہوگا کہ پیٹ آپ کی رانوں کے ساتھ لگا ہوگا، اور رانیں جو ہوتی ہیں، یعنی رانیں کون سی ہوتی ہیں؟ گھٹنوں کے اوپر جو ٹانگوں کا حصہ ہے اس کو ران بولتے ہیں۔ تو رانیں جو ہیں وہ پنڈلیوں سے جڑی ہوں گی، یعنی فولڈ کی ہوں گی نا ٹانگیں، تو یہ دونوں حصے آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے، اور پنڈلی جو ہے وہ پھر آگے زمین کے ساتھ لگی ہوگی۔ یہ طریقہ ہوگا عورت کے سجدہ کرنے کا کہ اپنے سارے جسم کو سمیٹ کر
اور بچھ کر سجدہ کرے گی۔ پیشانی اور ناک کا نرم حصہ زمین سے لگانا ضروری ہوگا، اور پھر اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے اور اللہ کی شان کا اقرار کریں گے۔ دونوں سجدے اسی طرح کیے جاتے ہیں، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھنے کے بعد یہ تعوذ کے بغیر بسم اللہ شریف سے شروع کی جاتی ہے۔ تو اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو تشہد یعنی اتحیات میں بیٹھیں اور آخر تک پڑھ کے مکمل کریں، اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو یہ جو قاعدہ اولیٰ یعنی تشہد ہے، اس کو پڑھنے کے بعد جتنا پڑھا جائے گا آپ اٹھ جائیں گے، اور پھر تیسری رکعت پڑھیں گے اور چوتھی پڑھیں گے اور نماز مکمل کریں گے۔ تشہد کے الفاظ کے معنی پر بھی بہت غور کرنے سے آپ کو بہت لذت حاصل ہوگی کہ آپ اللہ کے حضور بیٹھ کر اقرار کر رہے ہوں گے، خود سپردگی کر رہے ہوں گے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اے اللہ میری زبانی عبادتیں یعنی میں جو بول کر عبادت کرتی ہوں، کلمہ، درود پاک، استغفار، یہ بولنے والی عبادت ہے۔ بدنی عبادت جیسے میں نماز پڑھتی ہوں، کبھی کھڑی ہوتی ہوں، کبھی رکوع کرتی ہوں، کبھی سجدہ کرتی ہوں، تو اس ٹائپ کی ساری عبادتیں بھی، اور مالی عبادت جیسے زکوٰۃ دینا، حج کرنا، صدقہ کرنا، تو میں یہ اقرار کرتی ہوں کہ میری تمام عبادتیں خالص تیرے لیے ہیں۔ ان لفظوں کے ساتھ دل کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ اقرار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی۔ یہ بہت دلکش منظر ہے اور اس کو عملی طور پہ پیدا کرنا چاہیے۔ اب پہلے تو ابھی تک آپ ساری باتیں اللہ سے کر رہے تھے، یکدم اب کیا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے محبوب نبی علیہ السلام کا تصور کر کے تو ہم حاضر کا صیغہ استعمال کریں گے اور کہیں گے السلام علیکہ۔ علیکہ، علیکہ کا مطلب ہے آپ پر، اور آپ کس کو کہتے ہیں؟ جب میں اور آپ سب سلام کہتے ہیں ایک دوسرے کو، السلام علیکم کہتے ہیں، تو کب کہتے ہیں؟ مطلب آپ اپنے گھروں میں اور میں اپنی جگہ پہ جب موجود ہوں تو ہم کسی بھی وقت نہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو سلام اس طرح علیکم کہہ کے کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی بندہ آئے آپ کے علاقے سے، میری طرف سے، تو ہم ان لوگوں کے ذریعے سے سلام بھجواتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دیکھیے کہ کتنا دلکش منظر پیدا ہوا کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ گئے۔ کیسے آ گئے؟ اس کے لیے ہمیں خود تصور پہلے بنانا ہوگا، سیکھنا ہوگا، مضبوط کرنا ہوگا، اور یہ نیت بھی کرنی ہوگی کہ جب میں یہ کہہ رہی ہوں السلام علیکہ، تو آپ کے لیے سلام کہنے کا یہ مطلب ہوگا کہ میں پہلے تصور میں آپ کی صورت کو جماؤں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں اس کی صورت تو ہمارے سامنے رہتی ہے، اس کا تصور ہمارے دل میں رہتا ہے، تو اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور بھی دل میں جما کے، اور اس وقت ہم یہ کہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ ہمارے سینے میں موجود ہے، ہمارے دل میں موجود ہے، تو اپنے سینے کی طرف باقاعدہ توجہ کی جائے گی اور پھر کہا جائے گا السلام علیکہ۔ تو بعید نہیں کہ یہ عادت کسی دن حقیقت میں آقا علیہ السلام کی نماز کے اندر زیارت کروا دے۔ اس سلام کو پیش کرنے کے بعد آگے ہم کلمے کہ اشہد ان لا الہ کے الفاظ پڑھیں گے، اور بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرنے کے بعد ہم کہیں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اے اللہ تیری سلامتی ہمارے اوپر بھی ہو اور تیرے تمام بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ پھر ہم اللہ کی وحدانیت اور آقا علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے درود پاک پڑھتے اور پھر دعائیں پڑھتے ہیں، ان کو بھی ہم انشاءاللہ ابھی سیکھیں گے اور ان کا ترجمہ بھی۔ تو پھر جو جو ترجمہ ان دعاؤں کے اندر ہوگا ان کا بھی تصور کر کے ہم الحمدللہ
نماز اس طرح سے مکمل کریں گے، اور مکمل کرتے ہوئے ہم وہاں پر بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آپ نے مکمل طور پہ نماز کے ہر جز کو سیکھا، سنا، اور یاد رکھیے کہ جن چیزوں سے ہم دور ہوتے ہیں نا، ان کو ایک مرتبہ سننے سے نہ تو عادت پختہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ یاد ہوتی ہیں، نہ ان کی سمجھ آتی ہے۔ تو مکمل یاد کرنے اور کسی بھی چیز کو اپنانے کے لیے بار بار اس کو سننا، ریپیٹ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنا، یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں اور پڑھنے کے قاعدے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی اسی طرح سے کریں گے، جتنا زیادہ اس کو دہرائیں گے، ایک دوسرے کو سنائیں گے اور ڈسکس کریں گے، پھر خود نماز پڑھتے ہوئے دھیان رکھیں گے، تو آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کتنا یاد کر لیا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی کرے اور اپنی پسندیدہ نماز ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نماز کے الفاظ کو آگے چلاتے ہیں، جو سورۃ فاتحہ پڑھی تھی اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا، آپ نے محسوس کیا کہ اب میں نے الحمد کی ہا کی طرح اس کو نرمی سے نہیں پڑھا، بلکہ سختی سے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اہدنا، اہدنا الصراط، صاد را طا، یہ تینوں پور پڑھے جائیں گے مگر ہونٹ گول نہیں کریں گے۔ صراط، اس طرح صراط، الصراط، الصراط المستقیم، المستقیم۔ قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور اس کی آواز ٹکرا کے نکلنی چاہیے۔ المستقیم، جی اب اس کو ملا لیتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ سر کچھ کھولیں، سب بند ہو گئے۔ صراط الذین، الصراط ہم نے پیچھے پڑھا ہے، آگے دوبارہ وہی لفظ آیا ہے الف لام کے بغیر، اسی طرح صاد، را اور طا کو پر کر کے پڑھیں گے۔ صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین انعمت، نون اور میم دونوں پر اکثر غلطی ہوتی ہے، بچوں سے بھی بڑوں سے بھی پڑھا جاتا ہے انعمت یا انعمت، تو ام کی آواز اور ان نون کے ٹکرانے کی آواز یہ غلط ہو جائے گی، قلقلہ پیدا کرے گی، اور قلقلہ یہاں پیدا نہیں ہوتا۔ انعمت، انعمت، علیہم، 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 ہا بھاری آواز سے نکلے گی اور عین اپنے مخرج یعنی وسط حلق سے۔ غیر المغضوب، غین کو ایک تو رگڑ سے، حلق کی رگڑ سے ادا کرنا ہے، دوسرے موٹا پڑھنا ہے، غیر ال نہیں، غی،
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ضاد کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور لمبا مد کی وجہ سے کرنا ہے، اور لام کے اوپر بھی شد ہے، اس لیے اس کو سختی سے پڑھنا ہے۔ ولا ضالی، اس آواز کو غور سے سنیں، یہ غلط آواز ہے، ضالی ایسے نہیں پڑھنا، ولا ضال، یہ اس طرح شدت پیدا کرنی ہے، ضال، ٹھیک ہے۔ اب پورا لفظ پڑھتے ہیں، ولا الضالین، ولا الضالین، ولا الضالین، جی ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی ہم قل هو اللہ احد کو بھی آج شامل کر لیں۔ سورۃ الاخلاص جو سب سے پہلے بچے نماز کے ساتھ پہلے بھی یاد کر چکے ہوئے ہوں گے، تو اب اس کو درست کرنا چونکہ ضروری ہے، اس لیے کسی اور سورت سے پہلے ہم سورۃ اخلاص کو ہی ٹھیک کریں گے۔ تو جیسا کہ قاف کو پڑھنے کا طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ قاف کو آواز کے مخرج میں ٹکرائے بغیر نہیں پڑھنا، اگر یہ پڑھیں گے تو بہت سخت گناہ ہو جائے گا، اس لیے اتنی ہی محنت سے اس کا تلفظ درست کرنا ضروری ہوگا۔ گناہ کیسے ہوگا؟ یہ لفظ ہے قل هو اللہ، قل آواز ٹکرا رہی ہے، آپ بھی مشق کیجیے، قل هو اللہ، قل هو اللہ، جبکہ عام لہجے میں ہمیں قل هو اللہ پڑھنے کی عادت ہوتی ہے۔ کیسے؟ قل هو اللہ، جب ہم قل هو اللہ پڑھتے ہیں آواز ٹکرائے بغیر تو یہ کتاب والے کاف کی آواز ہوتی ہے، قل هو اللہ۔ تو قل اور قل ان دونوں میں عربی کے ترجمے میں بہت بڑا فرق ہے۔ جب ہم قل کہتے ہیں، قل اس کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو یا کہہ دیجئے یا فرما دو یا فرما دیجئے۔ یہ دو نقطوں والے قاف کا معنی ہوگا جب ہم اس کو قل پڑھیں گے، اور جب قل هو اللہ پڑھیں گے تو اس قل کا مطلب ہوتا ہے کھا لو۔ آپ کو سمجھ آئی؟ ایک ہی لفظ میں ایک حرف کے تلفظ کا ہم نے فرق ڈالا تو ترجمہ اتنا غلط ہو گیا کہ ایسا کہنے والا کافر ہو گیا۔ اب یہ کتنے خوف زدہ ہونے والی بات ہے، کتنے ڈر والی بات ہے کہ ہم نماز میں اتنے برے ترجمے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں کہ کیا اللہ خوش ہوگا یا ہمیں جو مانگی ہوئی چیز ہے وہ عطا کرے گا؟ اللہ تو غضبناک ہو رہا ہے کہ اللہ کوئی کھانے والی چیز ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد کہ کھا لو، اللہ ایک ہی ہے، مطلب خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک ہم جیسے کہیں کہ بس اب یہ چیز لے لو، یہ کھا لو، یہ ایک ہی ہے، اس کے بعد نہیں ملے گی، تو ہم اللہ کو کھانے والی چیز بنائیں گے اور اتنا ظلم کریں گے اور اتنا کفر کریں گے ہم اللہ کی ذات پر،
اور یہ کیوں کر ہوگا؟ ہماری صرف اس غلطی کی وجہ سے۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو درست کرنا، اس کے تلفظ کو سیکھنا، دن میں چلتے پھرتے بار بار اکیلے میں ایک دوسرے کو سنا کے اپنی آواز چیک کریں، چیک کروائیں، خود سنیں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اب میری تلفظ کی درستگی ہوئی ہے یا نہیں۔ تو ہمیشہ اس کی آواز جب تک مخرج میں ٹکرائے گی نہیں، درست نہیں ہوگی، اور موٹی نہیں ہوگی یعنی پر آواز نہیں ہوگی تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے قل 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 هو اللہ هو اللہ۔ یہ ہو اللہ نہیں پڑھنا، اس کو بھی موٹا یعنی پر پڑھنا ہے اور بھاری آواز کے ساتھ ہو اللہ، اور واو کو بھی پر کرنا ہے، ہو واللہ نہیں کہنا، واللہ۔ آپ میری آواز محسوس کیجئے، واللہ ایسے غلط ہوگا، ہو اللہ، لام بھی پورا ہے، ہو اللہ، یہ لام بھی غلط ہو جائے گا، واو بھی اور ہا بھی، اور قل تو پہلے ہی غلط ہے۔ اب ان تمام حروف کو اپنے اپنے مخرج سے پڑھنا اشد ضروری ہوگا۔ قل هو اللہ واللہ، واو اور لام دونوں پورے ہیں، تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی، مگر جوں آپ زیادہ مشق کرتے جائیں گے انشاءاللہ روانی پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کو اب کسی صورت میں بھی غلط نہیں رہنے دینا، ورنہ ہر نماز میں اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ قل هو اللہ، قل هو اللہ احد، احد، ہا وسط حلق سے اور دال پہ قلقلہ ہوتا ہے، یہ جو آواز ٹکرا رہی ہے نا، ایک صورت اس کی ہوگی کہ ہم یوں پڑھیں احد، احد، جیسے میں نے آپ کو پیچھے سکھایا ان، عم، یہ آواز نہیں ٹکرا رہی، لیکن دال میں آواز ٹکرائے گی تو دال درست ہوگی ورنہ نہیں۔ احد پڑھیں گے تو غلط ہوگا، ہم اس کو پڑھیں گے احد، شدت سے نہیں، احد ایسے نہیں، احد، احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، یہاں پھر دال ہے اور یہ آواز ٹکرائے گی، لیکن لفظ اللہ پہ توجہ کی ضرورت ہوگی، اس میں حمزہ باریک ہے، اس کو کہنا ہے ال، بولیے ال، یہ خاص دھیان رکھنا ہے۔ اب آگے لفظ اللہ کا لام پورا ہے، اس کو پور کر کے پڑھنا ہے اور آواز ہوگی اللہ، دونوں کو علیحدہ علیحدہ پہلے ٹھیک کریں پھر اکٹھا کریں، اللہ۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لفظ اللہ کو پر کرنے لگتے ہیں، لفظ اللہ کے لام کو، تو پھر آپ پہلے والے حرف کو بھی پر کر دیتے ہیں یا پھر خود بخود وہ ہو جاتا ہے، تو اس کو درست کرنا ہے۔ اللہ یہ غلط ہو جائے گا، اللہ، اللہ یہ آواز پہچانے، یہ غلط آواز ہے، آپ نے پڑھنا ہے پہلے ال، یہاں پہ جب آپ اس کو الگ الگ سے مشق کر لیں گے نا پھر روانی پیدا ہو جائے گی، اللہ، 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 اس طرح بولیں گے۔ اب پھر ملا لیتے ہیں، آگے صاد بھی پورا ہے، صمد، صمد نہیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد، یہاں پہ جو غلطی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لم یالد، ایک تو لام کو مجہول پڑھتے ہیں، جن بچوں نے تجوید سے یا قاعدہ پہلے نورانی قاعدے سے نہیں پڑھا ہوا، یا ویسے پرانے لوگ جو پڑھتے ہیں وہ لم یالد، لد یعنی لام کی زیر کو بھی مجہول پڑھتے ہیں، یہ دو غلطیاں ہوگی، ایک تو لام کے بعد یا کو لمبا نہیں کرنا، دوسرے لام کی زیر کو مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اور دال کا ہم نے پہلے سیکھ لیا کہ اس پہ قلقلہ کرنا ہے، تو آواز یوں ہوگی لم یلد،
لم یلد، یالد نہیں، لم یلد، لم یلد، ولم یولد، اس کو بھی عام طور پہ سب لوگ پڑھتے ہیں ولم یولد، تو یہ واو ہے یا کے بعد، جس کی وجہ سے یا کی آواز لمبی ہوگی، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو گویا آپ نے اپنی غلطی کی وجہ سے قرآن شریف سے ایک واو کو کم کر دیا۔ تو جس نے کوئی حرف خود سے قرآن سے کم کیا یا زیادہ کیا، پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا لم یالد، یالد، تو یہ الف آپ نے لگایا اپنے پاس سے، وہاں زیادہ کیے یہاں کم کیا، تو یہ قرآن میں خیانت ہو جائے گی اور یہ سخت گناہ ہوگا کہ اللہ نے اس کی قطعی اجازت نہیں دی۔ لہٰذا ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ کے اور ان کو بار بار سن کے فکر مند ہوں اور پھر مشق کریں۔ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، میں نے اسے روک دیا یہاں اس لیے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، یہی عادت ہے پڑھنے کی، تو لا کو ادھر بھی لمبا کریں گے تو الف لگ جائے گا اور یہ آپ کی طرف سے خیانت ہو جائے گی اور سخت گناہ ہوگا۔ لہٰذا اس کی آواز کو بھی مینٹین کرنا ہے، جیسے ہم نے زبر زیر پیش کی مشق کی تھی کہ مٹھی بند کر کے انگلی کے اشارے کے ساتھ جتنی مقدار وہاں پڑی تھی لام زبر لا، لام زبر لا، انگلی کھولیں اور بند کر کے چیک کریں لام زبر لا، اس سے زیادہ اس کو لمبا کرنا ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، یہ ہو کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے آگے اس کے اوپر الٹا پیش ہے، اور یہ الٹا پیش واو ساکن کے برابر ہوتا ہے، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا نا یو، یو، اسی طرح ہوگا ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفوًا، ون یہ نہیں پڑھنا، آپ نے دیکھا نا میں نے پہلے بھی یہ سمجھایا تھا کہ نون کی آواز، میم کی آواز اور چند حرف ہیں جن کا آگے میں آپ کو سمجھا دوں گی کہ ان پہ قلقلہ ہوتا ہے، باقی کسی پہ قلقلہ نہیں ہوتا۔ کفواً احد، کفواً احد، جی اب ایک ایک آیت کو الگ الگ سے پڑھ لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جی اب شروع سے یہاں تک ایک ساتھ میں پوری نماز آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں، آپ اسے بہت توجہ سے سنیں، تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ ایسے ہی آپ ایک ایک لفظ پڑھنے کے بعد پھر سنیں اور پھر اس کے ساتھ اس کو فالو کر کے پڑھیں کہ روانی سے پڑھنا بھی آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ
آج آپ کی یہاں تک جو مین حصہ یاد کرنے والا تھا نماز کا وہ ہو گیا. اس کو آپ بہت جلدی اور بہت توجہ سے مکمل کر لیجئے. جی سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی ایک حدیث پاک اور ایک دعا. تو آج ہمارے سبق کی دعا ہے گھر سے باہر نکلنے کی. کون سی دعا ہے؟ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف دن میں ایک بار ایسے کر لیں. آپ کھیلنے کے لیے باہر جائیں، شاپ پہ جائیں، باہر کوئی چیز لینے جائیں، اسکول میں جائیں، اسی طرح کسی بھی کام کے لیے جتنی بار بھی، دن میں 100 بار بھی باہر جانا ہو تو ہماری عادت ہونی چاہیے کہ 100 بار ہی ہم اللہ کا نام لیں اور دعا پڑھ کے جائیں. بہت چھوٹی سی دعا ہے. بسم اللہ توکلت، واپور ہے توکلت علی اللہ. یہ پہلا علی کا لام باریک اور لفظ اللہ کا لام پر ہے. علل، یعنی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے الگ الگ سے پہلے پڑھیں گے پھر جوڑیں گے. علل اللہ، علل اللہ، علی اللہ، بسم اللہ. یہ تو میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ اسلام کو ہم نے باریک پڑھنا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اور علی اللہ میں وہاں پہلے والے حرف پر زبر ہے، لہٰذا وہ پر اور یہ باریک. بسم اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، علی اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے سفر شروع کرتی ہوں. وہ گھر سے باہر نکل کے وہ 10 قدم بھی کیوں نہ ہوں، وہ سفر ہی ہوتا ہے، یا سفر کا نام نہ بھی لیں تو اللہ کے نام سے میں نکلتی ہوں گھر سے. توکلت، بھروسہ کیا میں نے، علی اللہ، اللہ پر. ٹھیک، بسم اللہ توکلت علی اللہ. پھر پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ. اب آپ کو یہ یاد ہو جانی چاہیے. تو آج کی حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من، لفظ بولیں، من غشنا، غشنا، نون کے آگے الف ہے تو ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ جب الف آگے ہو تو اس کو لمبا کرتے ہیں. من غشنا، ساتھ ساتھ اسی زبانی بھی یاد کرتے جائیں نا. من غشنا فلیسا، فلیسا منا، اس کو منا نہیں پڑھنا. ایک تو منا گول نون نہیں پڑھنا، دوسرے نون کو غننے کے بغیر نہیں پڑھنا. منا، یہ طریقہ ہوگا. فلیس منا من غشنا، فلیس منا، منا. اس کا ترجمہ، من کا مطلب ہے جو. کیا معنی ہے؟ جو. غشہ، دھوکہ دے یا دھوکہ دیتا ہے. نا، ہمیں. ہمیں کون؟ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. من، جو، غشہ، دھوکہ دیتا ہے، نا، ہمیں، فلیسا، تو
کوئی تعلق نہیں اس کا منا ہم سے، یعنی جو بندہ لوگوں کو دھوکہ دے، دوستوں کو دھوکہ دے، کسی چیز کے اندر دھوکہ دہی کر کے اس کو بدل دے، ناقص کر دے، کوئی چیز ملا دے، ملاوٹ کر دے، ٹھیک، تو ان سب کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اتنا ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو لفظ دہرا لیجئے، من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا۔ جی، آپ کو میں نے کل کے سبق میں بتا دیا تھا کہ آپ نے 10 روزوں تک وہ 10 دنوں تک آپ نے پچھلے ساری احادیث اور دعائیں دہرانی ہیں، اور ترجمہ کا سبق بھی، نماز کا بھی، تو انشاءاللہ 10 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا پیچھے والے اسباق کا امتحان ہوگا۔ اچھا، ہم نے تختی نمبر 4 میں مشق کی تھی حرکات کی۔ حرکت کی جمع ہے، اور حرکت کے بارے میں نے بتایا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ تختی نمبر 5 میں ہے تنوین، ایک ہے نون، ایک ہے تنوین۔ نون تو نون ہوتا ہے جو ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے، تنوین کی پہچان ہوتی ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے ساتھ۔ 2 زبر کو بھی زبر کی تنوین کہتے ہیں، 2 زیر کو زیر کی تنوین، اور 2 پیش کو پیش کی تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے اس کا معنی تنوین کا ہوتا ہے نون بنانا، نون بنا ہوا نہیں ہوتا بلکہ آواز کے ساتھ ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ آواز اس کی ویسی ہی ہوتی ہے جیسی نون کی ہوتی ہے، لیکن لکھنے میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتی ہیں۔ آئیے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من۔ با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، بن بن بن۔ واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، ون ون ون۔ یہ تینوں جو حرکتیں ہیں ان کو غور سے سننا ہے اور پورا آواز سے پڑھنا ہے۔ ون، ہونٹ گول کر کے، ون ون ون۔ فا 2 زبر فن، فا فا، فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، فن فن فن۔ سا 2 زبر سن، سا 2 زیر سن، سا 2 پیش سن، سن سن سن۔ اسی طرح آگے زال اور ضا، اس کا جوڑ نہ بھی کریں تو آپ کو اس کے مطابق پڑھنا اب آ جانا چاہیے۔ سن سن سن، زن زن زن، غن غن غن۔
تینوں حالتوں میں پورا ہے. جی ابھی اتنے سبق کی مشق کر لیں. اس کی مشق ہو جائے گی تو اگلی تختی ہم ایک ساتھ پوری کر دیں گے کل انشاءاللہ. ایک چیز پہ غور کر لیجئے، میں نے آپ کو جو زبر والی تنوین پڑھائی ہے، من، بن، فن، سن، زن، آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا ہے اور زال کے ساتھ آگے یا ہے، لیکن پڑھتے ہوئے ہم نے نہ الف پڑھا ہے نہ یا. تو اس کا یہی طریقہ ہوگا، اس کا ایک قاعدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن دو تنوین کو یعنی دو زبر کو پڑھتے ہوئے ہم اس کو ساتھ جوڑ میں شامل نہیں کریں گے. جیسے میم دو زبر الف ایسے نہیں پڑھیں گے، با دو زبر الف ایسے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہم سمپل پڑھیں گے میم دو زبر من، لیکن لکھنے میں یہ آئے گا، اس لیے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے. جی تو آج کا اتنا ہی سبق ہوگا اور کل انشاءاللہ یہ تختی مکمل ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.